حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے، مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں۔ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا، اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں، گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو۔ اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو، شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں، کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا، مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔
ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا ہے انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا، تو یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ تو تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کوئی لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی
مخصوص ہوں گے, طریقہ کار ہوگا. آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں. مناسب منصوبہ بندی, ایک اچھی ترتیب, ایک منظم. میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا, اتنے بجے دعا ہو جائے گی. تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں, اتنے بجے دعا ہو جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ تو آتے ہی نہیں. صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے, زیادہ نہیں, کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی. 2 دفعہ. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں, پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے. کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا, کچھ بھی نہیں, کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی. آپ نظم بنائیں, نظم. میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں, لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی, آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے, منصوبہ بندی نہیں, کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے, ہماری ترتیب نہیں ہے. جب تک آپ مرتب نہیں ہیں, یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے, ایک پارہ اور ایک جلد پڑھایا ہے, پڑھا ہے, مشکات کی شرح کی. کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے, پڑھا نہیں جا سکتا. تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے, اپنے ٹائم کو مرتب کیا. مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے. ہم کوئی ترتیب ہی نہیں, وقت کا ضیاع ہے. 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا, وقت کو ضائع کریں, کوئی ترتیب نہیں. تو مناسب منصوبہ بندی. تیسری بات اچھی نیت, مناسب منصوبہ بندی, اور تیسری بات سچی لگن. جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی, آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں, مسلسل نہیں کر پاتے. یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے, یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے, پھر کام ہوتا ہے. آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے, کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, مزاج ہی نہیں ہے, کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے. صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں, مسلسل. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل. پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا, لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. پلستر والی پکی جگہ, ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے. کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا, استقامت ہے نا, لگن ہے نا. لگن سے کام کریں. وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا. میں کہا بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار, انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا. تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک کریں, لگن سے کریں, محنت سے کریں, جد و جہد سے کریں, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں. آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں, آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ کے اندر توانائی آ جائے گی. تو ایک تو اچھی نیت, مناسب منصوبہ بندی, اور پھر اس کے بعد لگن, اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا, وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا, اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا, یہ میرے رب کریم نے کیا. اب آپ کی طبیعت کا شکر, آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ, اب آپ کے اندر کی عاجزی. یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے, لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے, اونٹنی پر سوار ہے, اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر. کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے. نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی, منصوبہ بندی بھی آپ نے کی,
اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے. اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے. قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر کا مزاج ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے. مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے. طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. آج آپ دیکھ لیں غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں. حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں. ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے. اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ. اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا یہ فطرت ہے، فطرت. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے. آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی. یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے. شکر فطرت ہے. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تشکر نہیں، طبیعت وفاداری نہیں، مزاج نہیں. میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج، آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں
اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر حضور نے نماز کی نیت باندھ لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے، رکوع میں بھی آنسو بہائے، سجدوں میں بھی آنسو بہائے۔ تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے، اتنا زیادہ آنسو بہانا؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی۔ تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے۔ ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی۔ تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان لفظ اذا طرف مان جو گیا ہوں، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جو اس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے، اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب
بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ 1.25 گھنٹہ کرنا. تو میں کہتا ہوں مثلا آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہمیں دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں. تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. کہتے ہیں کس کی تربیت کریں؟ کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا. یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا.
لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں یہاں بھی، او خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے۔ شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا۔ ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ۔ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں،
ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی. تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں. ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں. حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے. خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں؟ تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ. ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں. یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو. دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں. اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا. اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا. اپنے آپ کو بیکار نہ کریں. جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے. اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کو نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے. یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں. نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو. اس سے نکلیں، مثبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں. لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا. تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا. اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو. خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی. تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے. ہمت کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.